السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور ہستی کھیلتی مہربان زندگی کا ایک اور دن مبارک ہو۔ دوستو، کل رات مجھے ایک صاحب کی کال آئی، مصدق نام تھا ان کا، اور عمر تھی ان کی تقریباً 28 سال کے قریب، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 3 بچے تھے ان کے، اور انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو طلاق دے دی، اور وہ بچوں کی جدائی میں اور طلاق کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مجھ سے دادرسی کی خواہش رکھتے تھے۔ تو میں نے ان سے بڑی محبت بھری باتیں کی، ان کے دل کو بہلایا۔ پھر میں نے پوچھا کہ مصدق بھائی، یہ بتائیے کہ آپ نے طلاق کیوں دی؟ طلاق کی کیا ریزن تھی؟ یقیناً کوئی بہت خوفناک حرکت کی ہوگی آپ کی بیگم صاحبہ نے کہ شادی کے 6-7 سال کے بعد آپ نے طلاق دے دی، اور میں توقع بھی یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم الزام اور کوئی بہت غیر شرعی فعل ہوگا جس کی بنا پر طلاق دی گئی ہے۔ تو مصدق نے مجھے بتایا کہ جی، میری جو بیگم تھی وہ ہمارے گھر کی ساری باتیں اپنی ماں سے جا کے کرتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی پھر آگے؟ تو نے کہا بس یہی وجہ تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا صرف اس بات پہ آپ نے طلاق دی ہے؟ کہتا ہاں جی، ہم نے اس کو بڑا منع کیا اور وہ مانتی بھی نہیں تھی، وہ کہتی تھی میں تو نہیں کرتی، اور لیکن ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے گھر کی ساری باتیں جا کر ہماری ساس سے کرتی تھی۔ میں نے کہا اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ مطلب آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہو، آڈیو بنائی ہو، یا خود کانوں سے سنا ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے گھر کی فضیلتیں کر رہی ہے، برائیاں کر رہی ہے جا کے؟ تو جگہ نہیں جی، ثبوت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب میں اپنے سسرال جاتا تھا تو میری ساس کچھ اس قسم کی چپتی ہوئی باتیں کرتی تھی جس سے مجھے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ میری بیوی ان کے کان بھرتی ہے، ہمارے گھر کی برائیاں کرتی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھایا، میری بیوی نے تو جھوٹی قسمیں بھی کھائیں کہ وہ یہاں کی بات وہاں نہیں کرتی، لیکن الٹیمیٹلی میں نے اور میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہماری گھر کی سیکریسی آؤٹ کرتی ہے۔ دوستو، مصدق کے لیے یہ بات بڑی خوفناک تھی جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے قرین یقین ہے کہ میری بیوی بھی میرے گھر کی باتیں اپنی ماں سے کرتی ہوگی، اور میرا ہی یہ ماننا ہے کہ 95% بچیاں جس ماں کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں، 22 سال جس کی چھتر چھایا میں رہتی ہیں، اسی ماں سے جا کے ساری باتیں کرتی ہیں۔ لیکن ماں کبھی بھی بیٹیوں کو ایسا مشورہ نہیں دیتی جس سے اس کا گھر برباد ہو، وہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتی ہے۔ اچھی مائیں ہمیشہ گھر بسانے کی بات کرتی ہیں۔ تو مصدق اس بات کو مانا تو نہیں، اور اس کا یہ خیال تھا کہ نہیں، میری ساس نے میری بیوی کے کان بھر بھر کے وہ مجھ سے خرچے سے لڑتی تھی۔ میں نے کہا یار، یہ تو بڑی فضول سی آپ نے بات کر دی ہے کہ اگر آپ کما کے نہیں لائیں گے اور خرچہ آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ تو دوستو، مصدق کو میری بات سمجھ آئی نہیں آئی، لیکن ایک بات مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گمان نیک کریں اور نتیجہ بھی صحیح نکالیں۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ صدیق کی طرح بدگمانی یہ کی میری بڈھی میرے کار دیاں گلاں اپنی ماں نوں دس دیے اور نتیجہ یہ نکالا کہ اس کو طلاق دے دی۔ حالانکہ طلاق تو بہت بڑی سزا ہے دونوں کے لیے، اس معاملے کو تو بڑی نیچے کسی لیول پہ طے کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہمارے غصے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم عادی ہیں بدگمانی کرنے اور پھر اس سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کے۔ دوستو، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنے گھر جا کر میری اچھائیاں کرے تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھوں، اس کے حقوق کا تحفظ کروں۔ اور ایک بات، گھر میں اگر پیسہ کم بھی ہو تو چل جاتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے کے درمیان محبت کم ہو، عزت کم ہو، احترام کم ہو،
تو پھر شادی صحیح طرح چلتی نہیں ہے. دوستو ہم غلط گمان کر کے غلط نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں. اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک شپ ڈوب رہا تھا اور لوگ بھاگ رہے تھے, ہاہاکار پڑی ہوئی تھی سمندر کے اندر, بیچ سمندر کے, اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے. تو ایک انگریز سائڈ پہ بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا. تو لوگ اس کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی شپ ڈوب رہا اور تم بیٹھے کتاب پڑھ رہے. اس نے کہا جی کہ تم نے بھاگ دوڑ کر کے کیا کر لیا جو میں کر لوں گا. تو لوگوں نے کہا تم کتاب کیوں پڑھ رہے ہو. تو اس انگریز نے کہا کہ میں علم حاصل کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور یہ علم کی ایک فضیلت بیان کر رہے تھے ایک کانفرنس میں ایک پروفیسر صاحب, جو میں نے سنی تھی. حالانکہ دوستو وہ انگریز اپنے آپ کو پرسکون موت دینے کے لیے, پرسکون رہنے کے لیے کتاب کی طرف راغب تھا تاکہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. اسی قسم کا ایک سین آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک فلم میں, جب شپ ڈوب رہا تو ایک وائلن بجاتا ہے اور پھر باقی بھی آ کے وائلن بجانے لگ جاتے ہیں, اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں پرسکون موت کے لیے. تو ہم نے یہ نتیجہ غلط نکالا پروفیسر صاحب نے. ایک اور میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں, لطیفہ ہی ہے. ایک میری طرح کے کچھ طالب علم تھے اور وہ سائنس کے طالب علم تھے. ایک مینڈک پکڑ کے لایا, اس کو ٹیبل پہ رکھا, آپریشن کی اور تالی بجائی تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا. وہ لیبارٹری سے باہر گئے, اس ڈڈو کو پکڑ کے لائے, ٹیبل پہ رکھا, اس کی ایک ٹانگ کاٹی, تالی بجائی تو وہ 10 فٹ آگے جا کے گرا. اس کے بعد پھر اس کی مقررہ جگہ پہ لائے, مینڈک کو رکھا, اس کی دوسری ٹانگ کاٹ دی, تالی بجائی تو وہ تھوڑا سا آگے گیا. اس کے بعد پھر اس کو پکڑ کے لائے, اس کی تیسری ٹانگ کاٹی اور تالی بجائی تو وہ تھوڑا سا ہلا. اس کے بعد پھر اس کی مینڈک کی جب چوتھی ٹانگ کاٹی گئی اور تالی بجائی تو وہ بالکل نہیں ہلا, ساکت تھا. تو تجربے کی کتاب میں میرے جیسے بیوقوفوں نے یہ لکھا کہ جب مینڈک کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی جائیں تو وہ بہرا ہو جاتا ہے. دوستو ہم اس قسم کے غلط گمان کر کے یا صحیح چیزوں میں سے غلط نتائج اخذ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. میری طرح کے احمق لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک گمان کرنے کی اور نیک گمان سے نیک نتیجہ اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.